أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے جو انہیں پاک کرتی ہے اور انہیں صاف کرتی ہے. ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے. آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کرو گے اور ان کو صاف کرو گے اور ان پر رحمت کی دعا کیجیے. بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. حضرات گرامی، یہ سورہ توبہ کی 103ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں کے ذریعے سے تم ان کو صاف کرو گے، پاک کرو گے. اور پاک اس طریقے سے کہ مال پاک ہو جائے گا، کیونکہ جب تک زکوٰۃ مال کے اندر ملا رہے گا وہ مال حرام ہو جائے گا. اس مال کو پاک کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہی پڑے گا. اور خود انسان جب مال نکالتا ہے، سب سے بڑی عبادت یعنی سب سے مشکل عبادت مالی عبادت ہے. انسان بدنی عبادت تو کر لیتا ہے، مال نکالتے وقت بہت سوچنا پڑتا ہے. مال نکالتے وقت نفس کو دبانا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے. اس کے بعد تو نفس صاف ہو جائے گا، انسان کا نفس پاک و صاف ہو جائے گا. وصلی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا کیجیے، کیونکہ تمہاری یہ دعا ان کے لیے سکونت کا باعث بنے گی اور یہ دعا قیامت تک باقی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے ثابت ہو جائے گی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہوگا اور انسان کے دل میں سکون حاصل ہوگا. زکوٰۃ نکالنے کے بعد، صدقہ نکالنے کے بعد انسان کے دل میں سکون حاصل ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وصلی علیہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیجیے، بے شک تمہاری یہ دعا ان کے لیے سکونت کا باعث بنے گی اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسے زکوٰۃ کے لیے کئی قسم کے اموال، ان میں سے آج کی اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ سونے کی زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا جائے. اور سونا آپ کو پتہ ہے یہ عورتوں کے لیے خاصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے کر کہا یہ دونوں چیزیں حرمت علی ذکور امتی، حرمتہما علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں کے لیے دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا. پھر کہا کہ وحللت لاناث امتی، میری امت کے عورتوں کے لیے اس کو حلال کرتا ہوں. تو سونا ظاہر بات ہے کہ عورتوں کے علاوہ مرد کو پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین صفت قرار دیا ہے زیور کا پہننا. افمن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی خصلت یہ بتائی ہے کہ اس ذات کی طرف دیکھو جو پروان چڑھتی ہے زیورات کے اندر پروان چڑھتی ہے اور وہ جھگڑا جو نہیں ہوتی، جھگڑے کے اندر وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی. عورت کی خاص صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. تو عورتیں ذرا غور سے سننا چاہیے کہ کیونکہ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسی عورت ہے جس کو جو سونے کو پسند نہ کرے یا جس کے پاس سونا نہ ہو. بہت کم عورتیں ہوں گی. تو سونے کا اگر زکوٰۃ نکال دیا جائے امت کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. آئیے دیکھیں سونے کا زکوٰۃ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے نکالا جاتا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں لیس علیک شیء حتی تکون لک 20 دینارا فاذا كانت لك 20 دینارا
وحال علیہ الحول ففیہا نصف دینار فما زاد فبحساب ذلک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ تمہارا سونا 20 دینار تک پہنچ جائے۔ 20 دینار کا میں بتاؤں گا، 20 دینار تک پہنچ جائے۔ جب وہ 20 دینار تک پہنچ جائے اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، حولان حول کہتے ہیں اس کو، 1 سال گزر جائے تو اس کے اندر 20 دینار میں سے 1/2 دینار زکوٰۃ کے طور پر آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 شرطیں بتائیں سونے کی زکوٰۃ کے لیے۔ پہلی شرط ہے کہ 20 دینار پر پہنچ جائے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ سونا آپ کے پاس اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، تب چل کے زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ یہ 2 شرطیں ہوں گی، اور اس کے بعد کتنا نکالنا ہے وہی بتا دیا، نصف دینار۔ اب آئیے نصف دینار کیا ہے، یہ 20 دینار کیا ہے ذرا سا دیکھیں گے۔ پھر فما زاد فبحساب ذلک، پھر اس کے بعد 20 دینار سے جتنا بڑھتا جائے گا اتنا حساب بڑھتا جائے گا، اتنا ہی زکوٰۃ بھی بڑھتا جائے گا، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اور 20 دینار کیا ہے؟ 20 دینار 85 گرام ہے، 80 پر 5 گرام کو 20 دینار کہا جاتا ہے۔ 20 دینار یہ عرب کا سکہ ہے، دینار اور درہم۔ دینار اس سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساری دنیا والوں کے لیے حساب کا ذریعہ بنایا، حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ پرانے زمانے میں یہ 2 ہی سکے ہوتے تھے، ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا اور دوسرا چاندی کا سکہ ہوتا، تو استعمال کرتے تھے کسی چیز کو خریدنے، جیسے پیسے جس کو کہا جاتا ہے۔ تو دینار اس زمانے کا سکہ تھا، سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور درہم یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، دونوں رائج تھے۔ تو 20 دینار 50 یعنی 80 پر 5 گرام کو 20 دینار کہا جائے گا۔ اب اس کا کیسے ہم حساب لگائیں؟ تو اس وقت جس کے پاس جو بھی سونا ہے اس کو لے جا کر تول کے دیکھیں، اگر 80 پر 5 گرام سے کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، سال گزر گیا ہے سونے کے اوپر، سونے کو لے جا کر تول لیں۔ اگر 80 پر 5 گرام سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر 80 پر 5 گرام سے بڑھ جائے، چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، تو اب زکوٰۃ نکالنا کیسے ہے دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 800 گرام سونا ہے، 800 گرام سونا ہے، تو سونے کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے جس کو یعنی 40 سے تقسیم کرنا ہے، تقسیم بولے تو تیلگو میں بھاگا ہارم بولتے ہیں، ڈیوائڈ کرنا۔ 40 سے اگر 800 گرام کو اگر ایک طریقہ ہے، 800 گرام کو اگر یہ بھاگا ہارم کیا جائے تو نکلے گا آپ کو 20 گرام۔ 800 گرام میں 20 گرام سونا الگ کر کے اللہ کے راہ میں دینا پڑے، ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی گرام سونا ہے تو اس وقت 1 گرام کی قیمت کیا ہے دیکھنا چاہیے۔ اور مارکیٹ میں کل جو سونے کی قیمت تھی وہ 4955 روپیہ، 4950 پر 5 روپے 1 گرام کی قیمت۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے اس کو یعنی جتنے بھی گرام ہے اس گرام کو 4905 پر 5 سے ضرب دینا پڑے گا، ہچ ویدا جس کو کہتے ہیں، ضرب دینا پڑے گا۔ اگر ہم ضرب دیں گے 80 پر 5 گرام سونے کو ہم ضرب دیں گے تو یعنی 4,20,000 پر 1,070 پر 5 روپے بھی کتنے 80 پر 5 گرام کی قیمت ہے، 4,20,000 پر 1,170 پر 5 ہے۔ پھر اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر لیجیے، بھاگا کر لیجیے اس کو، تو اس کے بعد آپ کو نکلے گا 10,520 پر 9 روپیہ۔ یہ کتنے سونے کا یہ زکوٰۃ ہے؟ یہ 80 پر 5 گرام کا یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ، مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے 800 گرام سونا لیا تھا تو 800 گرام سونا لے لیجیے۔ 800 گرام اگر سونا لیتے ہیں تو اس کی قیمت 30 پر 9 لاکھ 60 پر 4,000 بنی، اس کو 40 سے ضرب، جو بھی جتنا بھی آپ چاہے سونے کو تقسیم کیجئے یا سونے کا جو پیسہ بنتا ہے اس کو تقسیم کیجئے، دونوں حالتوں میں 40 سے تقسیم کرنا ہے، 40 سے تقسیم کرنا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یعنی 100 میں 2.5 2.5 روپے کے حساب سے ہوگا وہ۔
تو اگر اسے 80 سے اگر 40 سے اگر تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو بنے گا 90 پر 3100 روپیہ. یہ کتنے سونے کے اندر 800 گرام اگر سونا ہوگا. اگر 80 پر 5 ہو تو آپ کو 10,520 پر 9. اس طریقے سے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی سونا ہے سیدھے سونار کے پاس گئے اور اس کو تول لیا اور وہ کتنے گرام ہے بتا دیا. اگر 80 پر 5 سے زیادہ ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور 80 پر 5 کو آپ کیا کرنا پڑے گا کہ 80 پر 5 سے زیادہ ہے تو 1 گرام سونا ہے کتنا دیکھ کر اس سے اس کو ضرب دے دیے. پیسے کی قیمت آ گئی, یعنی سونے کی قیمت کا پیسہ کتنا ہوتا ہے آ گیا. پھر اس کو 40 سے اگر تقسیم کر دیے تو آپ کے سامنے جو زکوٰۃ دینا ہے وہ مال آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس سلسلے میں اس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ یعنی سونے کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اور پورے اہتمام کے ساتھ اگر پوری خواتین اگر ہماری امت کی پوری خواتین اس طریقے سے زکوٰۃ نکالے تو بہت سے مسائل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب